السلام علیکم، کیسی ہیں میری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں جس سورت کے بارے میں آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے اور جس کا وظیفہ لے کے حاضر ہوئی ہوں وہ ہے سورہ کوثر۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، ہم سب میں سے یہ زیادہ تر سب لوگوں کو ہی یاد ہے، بچے بچے کو یاد ہے۔ اس کی صرف 3 آیات ہیں جو کہ بہت پرتاثیر اور بہت پر اثر ہیں۔ اس کو پڑھنے سے تمام رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، تمام حاجتیں، تمام ضروریات، سب کچھ پورا ہو جاتا ہے۔ بس اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ محبت، عقیدت اور احترام اور خشوع و خضوع کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اس سورت کا اہتمام کریں، اس سورت کو پڑھیں۔ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت، لیکن اس کے کمالات بہت ہی بڑے، بہت ہی شاندار اور بہت ہی اعلیٰ ہیں۔ یہ اپنی تمام انسان کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل کی ہے۔ اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ وظیفے میں آپ کو اللہ تعالیٰ ہر چیز سے نوازے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں۔ اور یہ تمام چیزیں، تمام ضروریات، تمام حاجتیں صرف اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ہی پوری ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر تو کچھ بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک ضرور دیکھا کریں، اسکپ نہ کیا کیجیے، تاکہ آپ تک تمام چیزیں اور تمام حقائق اور تمام اس کی جو بھی اس وظیفے میں موجود چیزیں ہیں اور جو اس کی برکات، کمالات ہیں، وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ جان سکیں کہ یہ سورت کس لیے اور کس مقصد کے لیے ضروری ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے ترجمے میں بتایا گیا ہے، اس سورت کے پڑھنے والوں کے لیے بہت سے انعام ہیں۔ جو بھی اس سورت کو روز 1 مرتبہ پڑھے گا، اس کے رزق میں اضافے کا سبب بنے گی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف اس انسان کا دل مائل ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ سورہ کوثر پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت کی نہر کوثر سے پانی پلائے گا اور اس کے لیے نہر کے دن قربانی کرنے والوں کے برابر نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ تو سوچئے، کیا یہ مشکل کام ہے سورہ کوثر پڑھنا؟ نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ یہ تو بہت آسان اور بہت پرتاثیر اور بہت چھوٹی سی سورت ہے، اور اس کو مسلسل پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ سے عقیدت اور اللہ تعالیٰ کی فل توجہ آپ کو ملتی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں سورہ کوثر کو معمولی سورت یا چھوٹی سی سورت جان کر اور نظر انداز نہ کیجیے۔ سورہ کوثر کے اور بھی بہت سے فضائل ہیں، بہت سے بینیفٹ ہیں، جو کہ میں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو اس لیے آپ اس سورت کو اپنی زندگی میں شامل کیجئے اور اس کو روزمرہ پڑھیے۔ جس طرح آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ زندگی میں آج کل بہت 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 برے حالات چل رہے ہیں، لوگوں کے لیے رزق کمانا بہت مشکل ہو گیا ہے، اور حالات اس قدر برے ہو گئے ہیں اور مہنگائی نے ان لوگوں کی کمر توڑ دی ہے۔ تو یہ سورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے، ہم سب مسلمانوں کے لیے انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہیں پر بھی یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ صرف مسلمان ہی یہ پڑھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ملک میں کرونا کے حالات چل رہے تھے تو بہت سی ویڈیوز ایسی سامنے آئیں کہ جس میں بتایا گیا کہ ہندو لوگ اور غیر مسلم، نان مسلم لوگ بھی ہمارے دین اسلام کی طرف رجوع کر رہے ہیں اور تیزی سے آ رہے ہیں اور کلمہ حق اور کلمہ لبیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ان کی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ تو ہم تو بہت ہی خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ تو آتے ہیں سورہ کوثر کے وظیفے کی طرف۔ سورہ کوثر کا وظیفہ، سورہ کوثر کا وظیفہ بہت پرتاثیر ہے، بہت ہی آپ اس کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اور سورہ کوثر کوئی معمولی سورت نہیں ہے۔ جس طرح سے قرآن پاک میں سب سے لمبی سورت سورہ بقرہ ہے، اسی طرح قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے۔ سورہ کوثر کو پڑھنے کے لیے آپ اپنے وظائف میں شامل کیجئے، اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کیجئے۔ نہ صرف خود پڑھیں بلکہ اپنے بچوں، اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں، اپنے فیملی ممبرز کو بتائیں کہ اس کے کتنے فوائد، کتنے کمالات، کتنے بینیفٹس ہیں، اور اپنی زندگی میں اس کو شامل کیجئے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ اس
مشکل وقت اور مشکل حالات سے مقابلہ کر سکیں تو یہ صورت کسی خزانے سے کم نہیں۔ اس لیے میری طرح آپ بھی ایک کپڑے کی تھیلی سی لیجئے، اور اس کے اندر اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ پیسے نہ آئیں، بڑے بڑے نوٹ آئیں، تو اس پر آپ روز صبح و شام 129 بار سورہ کوثر کو پڑھیں۔ اس سے آپ کے رزق میں کبھی بھی کمی نہیں ہوگی۔ اور اس کو خوشبو لگائیں۔ خوشبو لگانے سے یہ ہوگا، اور کوشش کیجئے کہ جیسے آج کل 1-2 روپے کے سکے کو، 1-2 روپے کا کوائن یا 5 روپے کے کوائن کو بچے خوشی سے نہیں لیتے، جیسے کہ ہم لوگوں کے وقت میں ہم لوگ بڑے شوق سے لیتے تھے اور استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح سے آج کل کے بچے تو خوشی سے بالکل بھی نہیں لیتے، تو اس میں سے کوئی ایک سکہ آپ اس تھیلی میں، اپنے پرس میں، جہاں پر بھی آپ اپنے روپے پیسے رکھتے ہیں، اس میں یہ رکھ دیجئے، اور روز کی بنیاد پر صبح شام 129 بار سورہ کوثر کو پڑھیں صبح کے ٹائم، اور 129 بار ہی شام کے ٹائم۔ اس سے نہ صرف آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، بلکہ آپ کی اس تھیلی میں، آپ کے اس پرس میں جس میں آپ پڑھ کے روز کی بنیاد پر پھونک مار رہے ہیں، اس میں بڑے بڑے نوٹ بھی آئیں گے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ایسے لگے گا جیسے کسی خزانے کا منہ اللہ پاک کی طرف سے کھل گیا ہے۔ تو اس سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ مصلی سے، یعنی جائے نماز سے اپنا تعلق مضبوط کیجئے۔ صرف صورتیں پڑھنے سے اور وظائف کرنے سے تو اللہ پاک کی قربت حاصل ہوتی ہے، لیکن اگر اس میں ہم 2-3 چیزوں کو اور شامل کر لیں، جیسے کہ وضو کریں، ہر ٹائم باوضو رہا کیجئے، خوشبو لگایا کیجئے، اور تسبیح اور جائے نماز سے اپنے تعلق کو اتنا مضبوط بنا لیجئے کہ، اور تسبیح کو جب پڑھیں آپ تسبیح پر بھی تھوڑی سی خوشبو لگا لیجئے جو آپ کو پسند ہو، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو لگانا بہت پسند تھا، اور انہوں نے ہی حدیث کے الفاظ ہیں کہ صحابہ کرام کو بتایا کہ تسبیح کے ساتھ اور جائے نماز کے ساتھ اپنے تعلق کو اس طرح سے مضبوط بنائیں کہ جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مقناطیس جب لوہے کے ساتھ ہو تو مقناطیس اپنی طرف لوہے کو کھینچتا ہے اور اس کی طرف چلا جاتا ہے، کھینچا چلا جاتا ہے۔ اس طرح تسبیح اور مصلی کے ساتھ بھی آپ کا تعلق اسی طرح سے مضبوط ہوگا جب آپ خوشبو لگائیں گے اور تسبیحات کریں گے، جائے نماز پر بیٹھیں گے، خشوع و خضوع اور محبت اور عقیدت کے ساتھ اللہ پاک کا ذکر کریں گے، تو اور اللہ پاک سے گر گرا کر دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں گے، تسبیحات کریں گے، تو کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک آپ کی دعائیں، آپ کی تسبیحات کو قبول کرے، منظور کرے، اور اپنی بارگاہ رحمت سے آپ کو وہاں سے رزق عطا کرے جہاں سے آپ نے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اور ہمارے ارد گرد بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ سب پڑھیں، لیکن زیادہ تر خواتین گھروں میں موجود وہ ہی یہ ذکر و اذکار زیادہ پڑھتی ہیں۔ تو جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو چیزیں اس طرح سے، آپ کو رزق اس طرح سے ملے گا جیسے پانی گہرائی سے ملتا ہے، اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس طرح سے ہم تک پہنچ رہا ہے، کیونکہ اس صورت میں، اس کے ورد میں، اس کے وظیفے میں بہت سے کمالات ہیں، بہت سے راز پوشیدہ ہیں، بہت سے حقائق ہیں، اور ایسی بہت سی خبریں ہیں کہ اور برکتیں ہیں، کیونکہ بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ جی خوشبو لگائیں گے تو اس سے تو جنات چپک جاتے ہیں۔ یار جنات یوں ہی نہیں چپک جاتے، جنات ایک طرح کے نہیں ہیں، جنات کی بہت سی قسمیں ہیں، ان کی مختلف غذائیں ہیں، جیسا کہ نیک جنات کی غذا خوشبو ہے، تو اس لیے آپ خوشبو کا اہتمام کیجئے اور ویڈیو کو فل واچ کیا کیجئے تاکہ آپ تک یہ تمام حقائق پہنچ سکیں، اور اس وظیفے کا اپنی زندگی میں شامل کیجئے تاکہ آپ کے لیے آسانی کا باعث بنے، اور آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ فراوانی دے، برکت دے اور رحمت نازل کرے، اور کبھی بھی آپ کا رزق ختم نہ ہو۔ اور اسی لیے درود پاک چاہے 5 بار، 7 بار یا 11 بار پڑھیں، اول آخر، اور 129 بار سورہ کوثر کو پڑھنے کا اہتمام کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔